أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کہ وہ علیہ الفتویٰ، خاموش رہیں، اس پر فتویٰ ہے، یہ مفتبی قول ہے، یہ ہے شامی. اب آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے رخصت نہیں، یہ جو کہہ دیا ہے پہلے کفر کہا ہے نا، پہلے اس نے کفر کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، تو یہ ہے کفر نا، تب ہی اس کی رخصت نہیں ہے. تو کفر کو بیان کر دیا ہے، اور اس کفر سے انکار کرو اور اس سے رجوع کرو کہ یقیناً کفر ہے. اس کے علاوہ آپ نے صدیق حسن خان صاحب کی کتاب پیش کی. یہ دیکھیں صدیق حسن خان صاحب کیا کہتے ہیں. نوری صاحب میری طرف دیکھیں، اب تیری آنکھیں نکلی گی، اب تیرے دان نکالے جائیں گے انشاءاللہ. نیچے نیچے نہ دیکھ، شرماتا کیوں ہے؟ دیکھیں پھر لکھتے ہیں کہ میں اہل علم و دین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو مسئلہ میری کتاب میں کتاب و سنت کے نص کے صریح خلاف ہو اس کو اٹھا کر دیوار پر مارو. میری طرف دیکھ نوریا، ادھر نہ دیکھ، توجہ کر تاکہ تجھے میں مسلمان بناؤں. دیکھیں یہ صدیق حسن خان صدیق صاحب کہتے ہیں میری بات جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اس کو لے کر دیوار پر مارو. یہ کتاب دکھا دو. اس کے علاوہ یہ ہدایت کی بخشش ہے. پہلے میں یہ کہتے جاؤں، میں آپ اس پر فتویٰ لگائیں، خاموش خاموش، ٹائم نکالیں، خاموش. آپ کو پتا ہے کہ اب شکست کھانی ہے، ٹائم نکالو، ٹائم نکالیں، خاموش خاموش. اب دیکھیں یہ خدائے کی بخشش ہے، یہ خدائے کی بخشش ہے، یہ ٹائم نکالیں. ہاں ٹھیک ہے. صدر مناظر نہیں بولے گا، میں اور یہ بولوں گا. ہم نے صدر تو طے نہیں ہوا. تیرے اندر عقل ہے؟ ٹائم نکالیں. صدر تو طے نہیں ہوا. ہم نے کرنا، سب کچھ کرنا ہے اور سائیں ہم نے کرنا ہے. خاموش سنیں، یہ خدائے کی بخشش ہے. اور تجھے پتا ہے، اب تجھے یہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یہ ہدایت کی بخشش ہے. عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. پہلے ذلیل تھے، یعنی پہلے ذلیل تھے، بعد میں عزت والی ہوئے. عزت بعد ذلت، پہلے اللہ کے رسول ذلیل تھے. خاموش، تم ہر جمعے میں پڑھتے ہو اور ہر محفل میں پڑھتے ہو، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بات ذلت پہ لاکھوں سلام. یہ وہی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یعنی پہلے اللہ کے رسول ذلیل تھے، ذلیل، نعوذ باللہ. اور یہ احمد رضا خان پہ کفر کا فتویٰ لگا. میں کہا کرتا ہوں احمد رضا خان بھی کافر، نوری بھی کافر، سارے بریلوی کافر. بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی ساری شریعت کے گستاخ. اور فتاوی شامیہ میں جو ہے کہ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، اس پہ فتویٰ لگاؤ. یہ نیمیہ میں بھی ہے، اور نیمیہ میں بھی ہے. یعنی اس نے کفر کیا ہے
اور غلام رسول سعیدی صاحب نے کہا یقیناً یہ مانا ہے اس کفر کو کہ اس آدمی کو مر جانا چاہیے، لیکن سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صراط مستقیم دیکھیں، باقی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا جو آپ نے حوالہ دیا فتاوی ثنائیہ کا، بس ان تک بات نہیں پہنچی ہوگی، خواجہ معین الدین چشتی کی بات پہنچی نہیں ہوگی، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اگر ان تک پہنچی ہے تو ثابت کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ صریح کفر ہے۔ احمد رضا خان نے کہہ دیا تمہید الایمان میں کہ جو یہ کہے انا رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، پکا کافر ہے، اس میں تعویل نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ صراط مستقیم ہے، یہ صفحہ نمبر 2 ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ نوری، میں آپ کو پڑھاتا جاؤں، اور نوری مر سکتا ہے اور زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، نوری تو ریزہ ریزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تو صرف ہنستا رہے گا، کوہاٹی کا جواب نہیں دے سکے گا۔ سن دیکھیں، کہتے ہیں کہ گدھا اور بیل ایک حقیر جانور ہے، ایک ذلیل جانور ہے، اور دیکھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی بڑی تعظیم والی ہستی ہے، بزرگی والی ہستی ہے۔ یہاں تو بیان کیا گیا کہ بزرگی والے ہیں، اور شیخ پیغمبر کو بھی کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے شیخن کبیرہ، حافظ بیٹھے ہیں، یعنی آگے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اگر ایسے آ جائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر سمجھا جائے، اور نوریہ سن، یہ حاضر ناظر سمجھنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک والا خیال یقیناً ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک والا خیال سارے خیالوں سے بدتر خیال ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اب میں اور حوالہ پیش کرتا جاؤں، سارے جوابات آ گئے ہیں، لیکن نوریہ صرف آپ دن نکالتے جائیں گے، کوئی حوالہ نہیں پیش کر سکیں گے اور کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ دیکھ یہ قدوری ہے، یہ تیری قدوری شریف ہے، یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں وَسَبَّ النَّبِی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینا، اوہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر ایک کافر مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور ذمہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے، پھر بھی اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اس کو قتل کرنا چاہیے، اور اس کو سلی پہ لٹکانا چاہیے۔ وہ کافر اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہا ہے، لیکن تیری فقہ لکھتی ہے پھر بھی اس کی حفاظت کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ گالیاں دیتا جائے، پھر بھی اس کی، آج گستاخ رسول اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور میرے پاس یہ کتاب ہے، تم نے اللہ کے رسول کے صحابہ کے خاکے بنائے ہیں، دکھاؤ جی، گلشن اسرار، حضرت ابوبکر صدیق کی تصویر دی ہے، اور تم ڈنمارک والوں کے بارے میں روتے ہو، یہاں گستاخ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی یہ تصویر دی ہوئی ہے، خاکہ بنایا ہوا ہے، خاکہ نوریہ دیتا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکہ بنایا ہوا ہے، وہ خاکہ بنایا ہوا ہے، اور تم خاکے بنانے والے ہو، تم صحابہ کے گستاخ، وہ یہودی بھی خاکہ بنانے والے، اور تم بھی خاکہ بنانے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تصویر بھی، حسین حسن حضرت علی کی تصویر بھی میں کہاں کرتا ہوں، بریلوی اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی قرآن کی بھی گستاخ، بریلوی ساری حدیث کے گستاخ، بریلوی ساری شریعت کے گستاخ، سارے صحابہ کے گستاخ، اور نوریہ آج میں نے تیری چمڑی اتارنی ہے، یہ دیکھ نوریہ، یہ دیکھ تصویر دی ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب دیکھیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے، ہاں اس کو قتل کرو، یہ دیکھیں، یہ بحر و رائق ہے، جو اللہ کے رسول کو گالیاں دے اس کو قتل کرو، یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن تیری قدوری کیا لکھتی ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی۔
لیکن یہ مانتا او آگے مانتا بھی نہیں ہے. یعنی امام شافعی کا جو فتویٰ وہ صحیح ہے, لیکن ہم نے تو اتباع کرنی ہے امام صاحب کی, خواہ وہ غلط بتاتا جائے جو بھی بتاتا جائے. اور تم اپنے امام کی بھی گستاخ ہو تو تم قدوری والے پہ فتویٰ لگاؤ نا. یہ ہدایہ میں بھی ہے, ہدایہ پر فتویٰ لگاؤ کہ ہدایہ والے نے کفر بکا ہے اور وہ کافر ہے, کہ اللہ کے رسول کو کوئی گالیاں دے اس کی بھی حفاظت کرو. اور نوریہ آج پتہ چل جائے گا یہ گھوڑا اور یہ میدان. آنکھیں اٹھا کوہاٹی کی طرف دیکھ, یہ تو چپے چپے بیٹھے ہو, یہ تو دوسری ملاقات ہے, یہ تو دوسری ابھی ملاقات ہے. اب تو سورۃ الفاتحہ کی ترکیب پہ مناظرہ بھی کرنا ہے. میں نے تجھے آزمانا ہے, تیرا حال تو یہ ہے. خیر الکلام ما کلا و دلہ دلہ و دلہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے گستاخ ہو. صراط مستقیم کا حوالہ پیش, اللہ کے رسول کے گستاخ ہو, صراط مستقیم کا حوالہ پیش کیا گیا ہے, اس کا جواب آ گیا ہے. اور پیار محبت سے چلو, پیار محبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 منٹ میں ٹائم لایا, ٹائم دے دو, ایک منٹ میری بات سنے بھائی. ہیلو, جی بھائی. اچھا ٹھہرو. او بھائی ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ. آپ ایسا کریں, میری بات سنیں. او بھائی آپ ایسا کریں, درمیان میں ایک رکعت چلے اور اسی کے مطابق چلو جی, میرا ٹائم شروع ہونے والا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین, آپ نے دیکھ لیا گوہاٹی کو جرت نہیں ہوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر فتویٰ لگانے کی, نہیں ہوئی, ہوگی بھی نہیں. او گوہاٹیا, او تو مر سکنا ہے. او گوہاٹیا زہر دا پیالہ پی سکنا ہے. او گوہاٹیا, او ادھر دیکھ, او گوہاٹی ادھر دیکھ. او تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, او تو مر سکتا ہے, تو ریزہ ہو سکتا ہے, لیکن تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر, مولوی ثناء اللہ پر فتویٰ لگانے کی جرت نہیں کرے گا. اور یہ دیکھ, یہ گلشن اسرار کا تو نے حوالہ پیش کیا. بات کیا تھی؟ مسلمہ کتب پیش کی جائیں گی. یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے, یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے. اس کا حوالہ صاف, یہ ہماری معتبر کتاب نہیں ہے. اور دیکھ, یہ تیرا مولوی عبد الرحمن کیلانی, اور تیرا عبد الرحمن کیلانی وہ کہتا ہے
معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور تیرا عبد الرحمان بھی کافر ہو گیا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ اور بتاؤ اس پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ اور پھر یہ دیکھ تیری پیشاب والی عبارت، وہ میں نے جواب دے دیا فتاوی شامی میں، کیا لکھا تھا؟ فلا یرخص، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کھا گیا۔ اچھا یہ پیش کر دو۔ اور پھر یہ دیکھو، حوالہ دو نا یار، شاہ والا والا۔ اور تیرا یہ مولوی ثناء اللہ عمر تسری تو کہتا ہے نا پیشاب کے ساتھ لکھنا، یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے، مگر بڑی مکروہ چیز ہے۔ کیسے جائز ہوا؟ ہندو لوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں، کیا باعث اعتراض ہے؟ جواب، حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز آیا ہے، جس کو نفرت ہو وہ نہ پیے لیکن حلت کا اعتقاد رکھے۔ اور تواڈے نزدیک تے بول ہے ہی پاک ہے، اور تواڈے نزدیک تے بول پینا جائز ہے، اور جنہ دے نزدیک بول پینا جائز ہے اور کس منہ نال حوالہ پیش کیتا ہی؟ او بول پینا لیو، او بول پینی قوم ہے۔ اب نکال دانت نا، اب تیرے دانت نکال اپنے دانت۔ او بول پینی قوم ہے، یہ کہتا ہے کہ بول پینا جائز ہے۔ اور پھر یہ کتاب کے لیے، اور پھر دیکھ فتاوی شامی میں یہ لکھا ہوا ہے، جاز قتلہ لأن العہد معقود معہ، جاز قتل۔ فتاوی شامی میں تو لکھا ہے جو سمی نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ کیوں کھا گیا؟ الحمدللہ تیرا وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ اب ذرا جگر کو تھام، اب دیکھ یہ تیرا مولوی کیا کہتا ہے۔ اور یہاں دیکھو الجامع الفرید، اس میں یہ کئی رسالے ہیں، یہ دیکھ یہ کیا کہتا ہے۔ یہ تمہاری معتبر کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں دل پہ ہاتھ رکھ لینا، یہ کتنی بڑی گستاخی کیا اس نے نبی پاک کی۔ کہتا ہے فل قبر المعظم المقدس وسن و صنم بکل معانی الوسنیت لو کان الناس یاقلون۔ او میرے بھائیوں، اگر مجھے اس خبیث عبارت کا رد کرنا مقصود نہ ہوتا، میں یہ الفاظ بھی اپنی زبان پر نہ لاتا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ نبی پاک کی قبر معظم مقدس، کہتا ہے وسن ہے، صنم ہے، بت ہے۔ اور نبی کے دشمنوں اور نبی کی قبر انور کو بت کہنے والوں، تمہارا نبی سے تعلق کیا ہے؟ اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی قبر معظم کو اوے بت کہتے ہوئے تمہیں حیا نہ آیا اور تمہیں شرم نہ آئی؟ اتنے بے شرم ہو گئے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی قبر انور کو بت کہہ دیا۔ اور بت تو پلید ہے، بت پلید ہے۔ بت کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ بت جہنم میں جائیں گے، بت پلید ہے۔ اور ظالمو، تم نبی کی قبر کو بت کہہ کر میرے آقا کی کیا گستاخی کرنا چاہتے ہو؟ اور نبی کی قبر انور کو بت کہتے ہو؟ تم گستاخ رسول ہو، تم نبی کے گستاخ ہو۔ ہم نے ثابت کر دیا، پہلی عبارت بھی پیش کی، مولوی اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم والی، اس کا بھی جواب نہیں آیا۔ یہ مر جائے گا، اس کا جواب نہیں دے گا۔ وہ بخاری شریف، تجھ کو بخاری شریف کی حدیث دکھاؤں۔ بخاری شریف ہے، سیدنا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. لمبی حدیث ہے, میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. یہ حوالہ نکالیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے. دوران نماز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. صحابہ نے تالی بجائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محسوس کیا میرے آقا تشریف لائے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق آپ نے نبی پاک کی وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. نماز میں این نماز کی حالت میں تعظیم مصطفیٰ, این نماز کی حالت میں تعظیم مصطفیٰ کرنے والا کون ہے؟ خیر الناس بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے اشارہ فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پہ قائم رہے, لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. جب سلام پھیرا فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا فرمایا تھا پھر پیچھے کیوں آ گیا؟ عرض کیا اب ابن ابی قحافہ کے لائق نہیں کہ وہ رسول اللہ کا امام بنے. دیکھو این نماز کی حالت میں نبی پاک کے صحابہ نے حضور کی تعظیم کی. وہ ظالموں تمہارے نزدیک تو شرک ہوا نا. اور تم تو کہتے ہو نبی کے خیال سے بیل اور گدھے کا خیال بہتر ہے. اور تمہیں بیل اور گدھے کا خیال مبارک ہو, ہمیں مصطفیٰ کا خیال مبارک ہو. بخاری شریف ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا نماز میں زور اور عصر میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے. توجہ, بات سن ادھر. اب دل تھامنا, حوصلہ رکھنا, اب تو بھی دانت نکالنا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں نبی پاک علیہ السلام قرات کرتے تھے. پوچھا آپ کو کیسے علم؟ کہا حضور کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی. حضور کی داڑھی مبارک کی حرکت کرنے سے ہمیں علم ہوا زور اثر میں مصطفیٰ کریم قرات کرتے ہیں. پتا چلا صحابہ کرام تو نماز میں بھی نبی کی زیارت کیا کرتے تھے. ظالمو تم کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے تو نبی کے خیال سے معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے معاذ اللہ نبی کا خیال برا ہے. اور تمہارا حضور سے کیا تعلق ہے؟ اور تمہارا نبی سے کیا تعلق ہے ظالمو؟ اور تم نبی کے گستاخ ہو, تم گستاخ رسول ہو. اور کوہٹی نہ تو نے اس کا جواب دیا نہ دے سکتا ہے, اور تم مر سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم تو اس کا جواب ہے خواجہ پر فتویٰ, ثناء اللہ پر فتویٰ, عبد الرحمن کیلانی پر فتویٰ اور نہیں لگائے گا. ہائے نواب صدیق حسن بھوپالی کا حوالہ پیش کیا تھا, وہ تو سعودی ریال سمجھ کر کھا گیا ہے. حوالہ دیا تھا نواب صدیق حسن بھوپالی کا, سعودی ریال سمجھ کے کھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غلام مصطفیٰ نوری نے ایک سے ہاتھ دھو لیے ہیں اور کہا یہ میرا نہیں. اب تو ایک ایک کو چھوڑے گا انشاءاللہ. اب کنارہ کرے گا کہ یہ بھی میرا نہیں, یہ بھی میرا نہیں, تو پھر یہ کہہ کہ یہ کافر ہے. گلشن اسرار والے کو کہہ کہ یہ گستاخ ہے. جس طرح یہودی گستاخ ہے اسی طرح یہ بھی گستاخ ہے. خاموش 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 بیٹھ. ٹائم نکالو جی, ٹائم نکالو, ٹائم نکالو. میں سے بات کر رہا ہوں. اتنا ٹائم آپ بھی بولیں. بھائی جان آپ کا کب بنے گا؟ بات کریں میری.
خاموش یہ مسلمان فخر الاولیاء بن سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے. وہ فخر الاولیاء بن گیا، اولیاء کا فخر ہے، مسلمان نہیں ہے. کون مسلمان ہوگا؟ بولا نا. یہ کیوں بولتا ہے؟ یہ کیوں بول رہا ہے؟ بیٹھیں آپ مولانا، بیٹھیں آپ. نہیں، فخر الاولیاء ہے گا، فخر الاولیاء ہے. آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے. صدر بات کرے گا، صدر بات کرے گا، صدر بات کرے گا. آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے. یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس کو بٹھاؤ بھی، اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ بھی. بٹھاؤ اس کو، اس کو بٹھاؤ، بٹھاؤ اس کو. یہ غلط کر رہا ہے. یہ فخر الاولیاء ہے، ولیوں کا فخر بن جائے. یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں. بھاگیں گے، یہ فخر الاولیاء بن گیا. بھاگیں گے. یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں. بولو 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 بولو. یہ بھاگ رہے ہیں. بھاگنا چاہتے ہیں. بھاگ گیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا ہے، نوری بھاگ گیا ہے، نوری بھاگ گیا ہے، نوری بھاگنا چاہتا ہے، نوری بھاگنا چاہتا ہے، اور نوری بھاگ رہا ہے. تجھے پتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں؟ تجھے پتا ہے نوری؟ تجھے کوہاٹی کا چھرا نظر آ رہا ہے. یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے. آپ بولے، آپ بولے. یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں. اب شکست کھا رہے ہو یار. وہ بیچکار کیوں بول رہے ہیں؟ وہ کیوں بول رہے ہیں؟ درمیان میں کیوں بولا ہے؟ ساڑھے نے اپنے ستر بار آپ اس کو آگے کرا دیں، بیٹھ اٹھیں. کوئی نہیں بنیا، وہ کوئی نہیں تو طے ہی نہیں ہوا، طے ہی نہیں ہوا. مطلب طے ہوا مطلب کا مناظر بات کریں. جو کسی مناظر انہوں نے سمجھ نہیں گئی. طے ہی نہیں ہوا، طے ہی نہیں ہوا. نہیں بولے گا، درمیان میں نہیں بولے گا. پانی دے دو، پانی، پانی دے دو، پانی، پانی. دسو کون بیچکار کیوں یار بولے؟ کیا کوہاٹی بیچ میں کیوں بولتا ہے یار؟ بیچکار کیوں بولے؟ میری بھی سن لو. ہاں سناؤ. اب بھاگنا چاہتے ہیں. اور میری بھی سناؤ. میں کہہ رہا کہ تو درمیان میں تو نہ بولے نا، درمیان میں نہیں بولے تو ڈکو. انہوں نے ڈکو. انہوں نے کہا تھی روکے. دوبارہ ٹائم نئے سرے شروع. ہاں، نئے سرے ٹائم نئے سرے شروع. نئے سرے سے ٹائم شروع ہوگا. ٹائم نئے سرے سے، ٹائم نئے سرے سے. دوبارہ ٹائم شروع. بڑے صاحب تھوڑا پانی لو، تھوڑا سا پانی لو. ٹائم سر دوبارہ شروع ہوگا. یہ اس نے کیوں کہا وبہ یفتہ؟ یہ کیوں کہا اتباع للمذہب والی؟ اگر قتل تھا تو اتباع مذہب کیوں کہا؟ اس کا جواب یوں دیتا. ہاں چپ کراؤ جی، شروع کریے. مولوی صاحب کو مخاطب کرو. بولتے پہ نہیں. ٹائم دوبارہ شروع ہوئے گا. نوری صاحب ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں. کوئی ٹائم نہیں رہا، کوئی ٹائم نہیں رہا. نہیں 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 ہوگا، ٹائم نہیں ہوا. ہاں اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو کتاب انہوں نے دی ہے، یہ کتاب ان کی ہے، یہ یہودی کی طرح خیانت کرتا ہے. دیکھو کہتے ہیں سب النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینا، وَبِهِ يُفْتَى، اور اسی پر فتویٰ ہے. وہ نہیں پڑھا. یہ نہیں پڑھا، تجھے پتا ہے کہ یہ فتویٰ تجھ پہ لگ رہا ہے، تو نبی کا گستاخ ہے. اس کے علاوہ یہ پہلے کہا ہے، اس کے علاوہ دیکھیں، خاموش خاموش، اب درمیان میں نہ بولیے. اب ٹائم نکالیں، خاموش. اب تجھے پتا ہے کہ جو گوہاٹی کا چھرا بڑا تیز چھرا ہے، اب اس کے نیچے میں آ رہا ہوں، اب میں نے تجھ پہ چلانا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ قدوری والوں کو پھر کہو کہ وہ کافر ہے، قدوری والے کو کہو، بحر رائق والے کو کہو، ہدایہ والے کو کہو، اگر اس کو قتل کرنا چاہیے، قدوری والے کو قتل کرو، پھر ہدایہ والے کو قتل کرو، بحر رائق والے کو قتل کرو. تیرے قول کے مطابق کہ جو نبی کو گالیاں دے اس کو قتل کرنا چاہیے، قدوری والے کو قتل کرو. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کو گالیاں دے، نوری نے خود کہہ دیا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے. یہ کہہ دو پھر کہ قدوری والے اس قابل تھا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے تھا، اور ہدایہ والا اس قابل ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، اور اس گستاخ کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں گلشن اسرار، یہ فخر الاولیاء تو بن گیا ہے، لیکن ہاتھ اور ٹہر، پھر اس پہ فتویٰ لگاؤ کہ یہ کافر ہے، فتویٰ لگاؤ. اور دیکھیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم کی جو آپ نے عبارت پیش کی، اس کا جواب دیکھو. دیکھیں کہ یہی صحیح بات ہے، یہی ثواب ہے کہ حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کافر نہیں تھے. ثواب یہی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. یہ کون کہتا ہے؟ احمد رضا خان تیرا بابا کہتا ہے. اور جب وہ کافر ہے پھر احمد رضا خان کہتا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، وہ خود کافر ہے. اور بتاؤ احمد رضا خان کافر ہے یا کہ نہیں ہے؟ کافر ہے. اور نوری بھی کافر ہے. ساری باتوں کا جواب آ گیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا کہ اونٹ کا پیشاب پینا چاہیے. یہ تو بخاری میں ہے، کتاب الطب میں ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو اجازت دی. یہ تو اللہ کے رسول پر آپ فتویٰ لگا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اونٹ کا گوشت، اونٹ کا جو ہے نا پیشاب پینا چاہیے دوائی کے طور پہ. لیکن آپ ثناء اللہ امرتسری کی کتاب سے یہ ثابت کر دے کہ ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہو کہ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا ٹھیک ہے. یہ ثابت کر نوریا، یہ ثابت کر. میں نے ثابت کر دیا ہے، تیری کتاب لکھتی ہے کہ فاتحہ کو قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھنا چاہیے. اس نے تو کہا ہے کہ یہ حدیث سے چونکہ ثابت ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا ٹھیک ہے دوائی کے طور پہ. یہ کتاب الطب میں، بخاری میں حدیث موجود ہے. ساری باتوں کا جواب آ گیا ہے. اور آپ نے ایک سے ہاتھ دھو لیے ہیں. یہ کہہ دو نا کہ پھر گلشن اسرار اللہ کافر ہے. میں تو کہتا ہوں کافر ہے. یہ تم بھی کہو. جب تمہارا مسلم نہیں ہے اور ہاتھ دھو لیا نہیں دھو لیے، اب اوروں سے بھی میں ہاتھ دھلاؤں گا. ابھی تو ابتدائی مناظرہ ہے. نوری روتا ہے کیوں؟ اب تیرے دان میں نے نکالنے ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اہل حدیث سنو، اور حدیث پہ عمل کرنے والوں سنو. میرا فتویٰ ہے، یہ سارے اہل حدیثوں کا فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہے. جب تیرا مسلم نہیں تو لگا کفر. جب اللہ کے رسول کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، خاکے بناتا ہے، تو یہ کہے کہ یہ یہودیوں کی طرح کافر ہے. کہہ تو صحیح نا، اپنی ٹرن میں کر. ہاں، اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کافر نہیں کہو. اور یہی صحیح بات ہے. وہ بات مثال مشہور ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوک تھوک. یہ پھر فتویٰ لگانا. نوریا ادھر دیکھ، ادھر دیکھ. اب آنکھوں میں آنکھ ڈالوں گا میں اور تجھے پڑھاؤں گا. میں نے ساہیوال میں بھی تجھے شاگرد بنایا، آج بھی بناؤں گا. اور نوریا اس کے بعد فاتحہ کے بعد فاتحہ کی ترکیب کا مناظرہ بھی کرنا ہے. میں نے کہہ دیا، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ بریلوی اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی نبی کی بھی گستاخ، بریلوی ساری شریعت کے گستاخ. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. دیکھیں ہمارے کسی بزرگ نے وہاں جو رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے کیلانی صاحب کی کتاب میں، وہ کتابت کی غلطی ہے، یہ چھاپے کی غلطی ہے.
یہ چھاپے کی غلطی ہے، چھاپے میں غلطی ہو جاتی ہے، ورنہ یہ بات یہ ہے کہ احمد رضا خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ صریح کفر ہے، انا رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کہنا یہ صریح کفر ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ اور نوری، اور تیرا جگر کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ تو رسول کا گستاخ ہے، اور نوری مر تو سکتا ہے، اور بریلویت فنا ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے، لیکن میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ سنیں، یہ سبع سنابل ہے، یہ سبع سنابل ہے۔ یہاں کہتے ہیں ایک روز اس درویش نے کہنے لگا میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ اچھا آگے کہتے ہیں جس روز، ادھر دیکھیں، جس روز سلطان المشائخ کی یہاں مجلس و سماع ہوتی ہے اس روز حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور لوگوں کی جوتوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ دیکھو میری بات سن، حضرت خضر علیہ السلام کی گستاخی کہ تمہاری پیر کی محفل لگی ہوئی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام جوتوں کی نگہبانی کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ تنقیدات والا کہتا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کی گستاخی ہے، اور نوریا دیکھ تیرا اپنا بابا کہتا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ یہ تنقیدات میں تجھے دکھاؤں گا، وہاں گستاخی کر دی سبع سنابل والے نے کہ تیری پیر کی محفل لگی ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام جوتیوں کی نگہبانی کرتا ہے، اور تم پیغمبروں پہ جوتوں کی نگہبانیاں کرتے ہو۔ نوریا سارے بریلوی کافر ہیں، اور یہ کہتا ہے تنقیدات والا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نگہبانی کرتے تھے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ سخت ترین گستاخی ہے، سخت ترین گستاخی مناظرہ اسی گستاخ پر ہے۔ گستاخ کون؟ اور میں نے ثابت کر دیا گستاخ تیری کتاب اور تیرے گھر کو تیرے چراغ سے آگ لگ گئی ہے، اور دیکھ تیرے بابے نے کہہ دیا گستاخی ہے، اسی گستاخی پہ ہمارا مناظرہ ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا تیری کتاب سے کہ گستاخ ہے، سبع سنابل والا گستاخ ہے۔ اس وجہ سے میں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا، لیکن انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ تم لکھتے ہو اور اس میں تعویلی کرتے ہو، اور شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ غلام رسول سعیدی کہتا ہے یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، اور تیرا بابا کہتا ہے ناجائز ہے۔ انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن تو اپنی گستاخی پہ ڈٹا ہوا ہے، تو اپنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، اور تیرا بابا کہتا ہے ناجائز ہے۔ انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن تو اپنی گستاخی پہ ڈٹا ہوا ہے، تو اپنی کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، تو تعویلیں کر رہا ہے۔ میرا جگر اہل حدیثوں کا جگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور یہی عبارت فوائد فریدیہ میں بھی ہے، اور فوائد فریدیہ وہ کتاب ہے تذکر اکابر اہل سنت۔ وہ کہتے ہیں یہ جو فوائد فریدیہ اس میں توحید ہے، اور یہ توحید ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ توحید ہے۔ میری طرف دیکھ نوری، شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، میں نے بہت کچھ پڑھانا ہے تجھے، میں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا ہے، اپنے بزرگوں کا جواب بھی دے دیا ہے، لیکن آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ حنوت کا مذہب قدیم ہے اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا ہے، کیونکہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام ہندو مذہب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب ہندو تھا، یہ اشارات فریدی ہے، اور تم حضرت آدم کو ہندو کہتے ہو جس کا مذہب، اور تم اپنے باپ کو جو ابو البشر ہے، جو ساری انسانیت کا باپ ہے، اور سنو تم نے حضرت آدم کو ہندو کہہ دیا ہے۔ اور نوری یہاں سے آگے نہیں چلنا، یہاں سے آگے نہیں چلنا،
اور دیکھیں آگے دیکھیں، یہ نور العرفان ہے، یہ نور العرفان، میں نے اپنی ساری باتوں کا جواب دے دیا ہے۔ یہ تیرا مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام متقی نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، پیدائش سے پہلے پرہیزگار نہیں تھے، متقی نہیں تھے۔ یہ دیکھیں دیتے ہیں سارے حوالے دیتے ہیں، میں نے تیرے دانت نکالنے ہیں، متقی نہیں تھے، دے دو اس کو، یہ بھی دے دو اور یہ ویڈیو کے سامنے کر دو۔ میں کہاں کرتا ہوں بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی سارے نبیوں کے گستاخ، بریلوی صحابہ کے گستاخ، اور ایک پر تو فتویٰ لگ گیا کہ مسلمہ نہیں، یہ کافر اور کفر کا فتویٰ لگا، جو بھی ہے گلشن اسرار والا آپ نے کہہ دیا، جو بھی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، بریلوی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، اس پر فتویٰ لگا۔ جب تو کہتا ہے مسلمہ نہیں تو فتویٰ لگا، بے لگام ہو کر فتویٰ لگا، آگے نہ چل پھر فتویٰ لگا، لیکن دال میں کچھ کالا کالا ہے، فتویٰ بھی نہیں لگاتا اور کہتا ہے کہ یہ مسلمہ نہیں، یہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ اور سنیو، تمہیں مبارک ہو، تم مناظرہ جیت چکے ہو الحمدللہ۔ شرائط جو طے ہوئی ان کے مطابق تم مناظرہ جیت چکے ہو الحمدللہ۔ وہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں تھی۔ میں نے اس کے سامنے اس کے مسلمہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب کا حوالہ پیش کیا، صراط مستقیم کا، نبی کا خیال کو، نبی پاک کے خیال کو بیل گدے کے خیال سے بدتر کہا۔ اس کا جواب ہے، اس کا مطلب ہے تم نے مان لیا کہ تم گستاخ رسول ہو۔ تم نے اس کا جواب ہے، سب انبیاء اولیاء ذرہ نہ چیز سے کم تر، اس کا جواب ہے سب نبیوں کو ذرہ نہ چیز سے کم تر کہا۔ او تو کہتا ہے بریلوی سب کافر ہے، میں کہتا ہوں سارے بھابی کافر ہیں۔ او تم سب کافر ہو، او کافرو، او گواٹی، او دل پہ ہاتھ رکھ، ادھر دیکھنا یار، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ادھر دیکھ ذرا۔ اب مسلم شریف کی حدیث پیش کی تھی، جواب نہیں دیا، بخاری کی حدیث پیش کی، جواب نہیں دیا، صراط مستقیم کی عبارت کا جواب نہیں دیا، تقویۃ الایمان والی عبارت کا جواب ہے، بت والی نبی پاک کی قبر انور کو بت کہا، اتنی بڑی گستاخی کی، اس کا جواب ہے او تم ہو ہی گستاخ ہے، نبی کی قبر انور کو بت کہتے ہو۔ پھر میں نے کہا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر فتویٰ لگا، کیوں نہیں تو نے جرأت کی؟ عبد الرحمن کیلانی پر کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ ثناء اللہ مرتضی پر کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ اور تو نے خود کہا تھا کہ فتویٰ لگائیں گے کہ ثناء اللہ کافر ہے، اور مولوی وحید السما وہ اس پر تو نے فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ کہنا وحید السما بھی کافر ہے۔ اور یہ ایک فتویٰ ہے تمہارا، یہ کیا نام ہے؟ نہیں، مدرسے کا نام، یہ تمہارا بابیوں کا مدرسہ تقویۃ الایمان، تقویۃ الاسلام، مولوی عبد الرؤوف، وہ کہتا ہے ہم ان مذکورہ بزرگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اور ان کو رحمت اللہ کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی، امام جعفر صادق، حضرت علی حجویری، باجزید بستامی، ابو بکر شبلی، خواجہ معین الدین چشتی۔ او کوٹی، او تیری آنکھاں نکلیاں رہ گئیاں، او کتھے تیرے آواز گم ہو گئے؟ او تمہارا مولوی کہتا ہے یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، یہ فتویٰ ہے، دیکھو چیک کرو یہ فتویٰ، یہ تمہارے مولوی کا فتویٰ ہے۔ یہ دیکھو احسان الہی ظہیر تمہارا، جس کو تم شہید اسلام کہتے ہو، اس کے استاد کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ برکاتیہ۔
اور دل پہ ہاتھ رکھ لے ذرا، کہیں تو بے ہوش نہ ہو جائے. اور دل پہ ہاتھ رکھ لے، کہیں تو بے ہوش نہ ہو جائے. یہ دیکھو، یہ کہتا ہے بریلوی کا زبیہ حلال ہے یا حرام. کہتا ہے بریلویوں کا زبیہ. او کوٹی سن، بریلویوں کا زبیہ. او مولوی اسحاق ظہیر دا استاد کہندے بریلویوں کا زبیہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ مسلمان ہیں. کیا کہتا ہے وہ؟ مسلمان ہے. اسحاق ظہیر کے استاد کو کافر کہے، وہ کہتا ہے بریلوی مسلمان ہے. ہیلو جی، یہ دیکھو تنظیم اہل حدیث ہفت روزہ، تنظیم اہل حدیث بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث گستاخ رسول ہرگز نہیں. اور تیرے مولوی نے مان لیا کہ بریلوی گستاخ رسول ہے، تو آج بکے کہ بریلوی گستاخ رسول ہے، تو تیری اپنی بکواس ہے. اور تیرے مولوی کہتے ہیں بریلوی، کیا کہتے ہیں؟ بریلوی ہرگز گستاخ رسول ہے نہیں ہے. اور بریلوی گستاخ رسول ہے نہیں ہے. یہ تیرا حنیف یزدانی کہتا ہے. اور سن ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کی ہر قسم کی خرابیوں اور گمراہیوں کے خلاف پوری قوت سے کلمی جہاد کیا ہے، جس پر آپ کی تصانیف شاہد ہیں. مولانا موصوف نے اپنے فتاوی میں جہاں اصلاح عقائد پر زور دیا، وہاں اصلاح اعمال پر بھی پوری توجہ دی. لیکن افسوس کہ آپ کے ایسے فتووں کی اشاعت کی طرف کما کو توجہ نہیں دی گئی. اور تیرا مولوی کہتا ہے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ، اور تیرے کتنے 5-6 مولوی میں نے ثابت کر دیے کہ یہ کافر ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگا. پر تو مر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے. اور تیرے ہوش اڑ گئے، اور تیرے ہوش اڑ گئے، لیکن تو نوری کا جواب ہے نہیں دے سکتا. اب دیکھو یہ نور العرفان کا حوالہ کیا پیش کیا. او کتنی بڑی خیانت کی. او یہودی بھی شرما گئے، ہائے ہائے ہائے، او یہودی بھی شرما گئے. کہتا ہے اور آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر خلیفۃ اللہ تھے. اور پیدائش سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کا وجود تھا. تو پھر تجھے یہ حوالہ پیش کرتے ہوئے نور العرفان کا شرم نہیں آئی؟ اور تجھے شرم کرنی چاہیے تھی. اب ان پر فتوے لگا جو میں نے تیرے 6-7 مولوی پیش کیے ہیں. عبد الرحمن کیلانی پر اسے کافر کہے، ثناء اللہ کو کافر کہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر فتویٰ لگا، احسان علی ظہیر کے استاد پر فتویٰ لگا. اوے پھر اگے چلا گے، پہلے فتوے لا، انہاں نو کافر کہے. او کوٹیا، اوے کوٹی ادھر ویکھ، او کوٹی اتنا روٹھ گیا، اتنا ناراض ہو گیا، دیکھتا بھی نہیں، ادھر توجہ کر. او تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا ہے؟ او کیوں اتنا؟ اور تیرے رنگ اڑ گئے، تیری ہوائیاں اڑ گئی. اللہ اپنے مولویوں پر فتویٰ. میں نے تو بول کا جواب دے دیا تھا، اس میں لکھا تھا فتاوی شامی میں کہ رخصت نہیں ہے ذمی کے بارے. میں نے شامی سے فتویٰ دکھا دیا، اس کو قتل کیا جائے گا. اور پھر میں نے گلشن، یہ جو آپ نے غیر معروف کتاب پیش کی ہے، میں نے کہہ دیا یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے. اور جو میں نے اعتراض کیے، اور خضر علیہ السلام والا واقعہ، یہ دیکھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے کہ اولیاء کرام کو اس میں اختلاف ہے
کہ یہ حضرت خضر جو اکثر اکابر سے ملاقی ہوتے ہیں، آیا وہ خضر موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے اور صحابیت میں شبہ نہیں، یا ہر دور میں ایک ولی بنام خضر ہوتا ہے؟ یعنی مناسب ولایت سے ایک عہدے کا نام خضر ہے، اور تجھے کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے؟ تو کیا جانے؟ اور گستاخوں میں تو کبھی ولی پیدا ہی نہیں ہوا، اور تجھے کیا پتا کہ جو اس عہدے پر قائم ہوگا اسی نام سے پکارا جائے گا. جیسے غوث کا نام عبداللہ، عبد الجامع، اور اس کے دونوں وزیر دست جب وراثت کا نام عبد الملک، عبد الرب، جن کو امامین کہتے ہیں. اتاد اربا کا نام عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الرشید، عبد الجلیل. یوں ہی جو عہدہ نکابت پر ہوا اسے خضر کہا جائے گا. یہ خضر نبی علیہ السلام کی بات نہیں، یہ اس خضر کی بات ہے جو ہر دور میں ایک ولی اس عہدے پر قائم ہوتا ہے. اس کا اپنا نام کچھ ہو. ایک جماعت عظیم صوفیاء کرام اسی قول پر ہے. اور کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنے، اور بہت حکایات سے اس کا پتہ چلتا ہے. حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اسی قول کی تائید کی. اصابہ فی تمیز صحابہ میں فرماتے ہیں بعض اولیاء کا قول کہ ہر زمانے کے لیے ایک خضر ہوتا ہے، وہ نقیب اولیاء ہوتا ہے. جب ایک نقیب کا وصال ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی اور نقیب مقرر کر دیا جاتا ہے جس کو خضر کہا جاتا ہے. اور فتوا لا پنجاشیا مولویہ دے کافر کہے انہاں نو، فتوا لگا. بزرگوں میری بات سنو، وہ کتابیں ہماری دے دیں جو کتابیں لی ہیں. ٹھہرو یار، خاموش رہیں جی، خاموش خاموش خاموش. یہ دیکھو باتیں کر رہے ہیں، ہم جب تقریر کرتے بیٹھ جائیں. ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، بیٹھیں جی، خاموش، بالکل خاموش. خاموش سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ تنقیدات اس میں خضر علیہ السلام لکھا ہوا ہے. نبی کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے، یہ نبی ہے. یہ اس نبی کے متعلق کہا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاذ تھے. اور ولی جو ہے وہ نبی کا استاذ نہیں ہو سکتا. یہ خضر علیہ السلام یہ رد کیا ہے ولی پر نہیں، اس خضر پر جو نبی ہے. تم نے نبی کی گستاخی کی ہے. یہ جھوٹا ہے کہ نوری جھوٹا ہے، اور نوری علیہ السلام کہہ رہا ہے. نبی کے ساتھ علیہ السلام کہا جا رہا ہے، یہ ولی کی بات نہیں، یہ نبی کی بات ہے. گلشن اسرار یہ تیرا مکتبہ چھاپتا ہے، یہ تیرا مکتبہ چھاپتا ہے. یہ دیکھے قبلہ شاہ ہے، یہ فخر الاولیاء ہے. اس کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے کہ یہ گستاخ ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤ. ایک سے آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں. اس کے علاوہ عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام. ہدایے کے بخشش سے اس کا جواب نہیں آیا، قیامت تک نہیں آ سکتا. وہ تیرا احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اس نبی پہ سلام ہو جو ذلیل ہونے کے بعد عزت والا بنا ہے. اور تیرا بانی کہتا ہے میری طرف دیکھ نوری، اب تیری لیے قبر بنائی جائے گی، تو مر جائے گا انشاءاللہ، لیکن میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں میری طرف دیکھ، یہ بہار شریعت ہے. بہار شریعت والا کہتا ہے اہل حدیث گستاخ نہیں ہے. یہ تیرا بابا کہتا ہے. بہار شریعت والا کہتا ہے اہل حدیث گستاخ نہیں ہے. یہ دیکھیں بہار شریعت صفحہ نمبر 59. یہ دیکھیں، یہ وہابیت ہی ایک شاخ ہے. وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، یعنی گستاخانہ عبارت ثابت نہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ ہے مقالات کاظمی، یہ مقالات کاظمی ہے، یہ سعید احمد کاظمی یہ لکھتا ہے اہل حدیث اگرچہ ان سے توہین امیز عبارات ثابت نہیں، اہل حدیث وہ جماعت ہے، تیرا بابا کہتا ہے ان سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں، یعنی اہل حدیث گستاخ نہیں، یہ تیرا بابا کہتا ہے۔ اور وہ جو رسالے میں ہے نا، وہ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے، ہم کہتے ہیں بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی سارے نبیوں کے گستاخ، اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو ہندو بنا رہے ہو، تم نے حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، اور کافروں اور ذلیلوں۔ اور یہ دیکھیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق احمد رضا خان کہتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ ہاں وقت نوٹ کہہ دیتا ہوں۔ خاموش 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 مولانا خاموش خاموش رہیں، آپ فتویٰ لگائیں پہلے۔ نہیں ثناء اللہ نے کون سی بات کی؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ احمد رضا خان پہ فتویٰ لگاؤ، احمد رضا خان پہ فتویٰ لگاؤ کہ جو کافر کو کافر نہ کہے، عزت باد ذلت، نبی علیہ السلام کو ذلیل کہہ رہے ہیں خواجہ کے بخشش میں، احمد رضا خان پہ فتویٰ لگاؤ۔ جواب کوئی جواب نہیں اس کا، یہ گستاخی ہے اللہ کے۔ خاموش خاموش خاموش۔ میرا ٹائم دیکھیں کدھر ہے یار، ٹھہرو یار، پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تقریر تو پوری ہونے دو، بیٹھے تقریر تو پوری ہونے دو، پھر آپ نماز پڑھیں گے، بیٹھیں آپ، ہمارا ٹائم پورا تو ہو جائے پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں ٹھہریں یار، یہ تقریر ختم کرتے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ کتنا ٹائم رہ گیا میرے تو 3 ہاں باقی ہیں، چلو پھر بعد میں، چلو بعد میں۔ کتاباں دیکھنا آیا سیگا، کتاباں دیکھنا آیا سیگا یار گل سنو، تسی بھی حساب لاؤ۔ اچھا میں تو سفیر مان جانا نہیں ہے نماز تو، ہاں یہ تھے ایک اور نو رکھ دے جی۔